نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم۔ نہایت ہی عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، وقت بڑی تیزی سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ زندگی کی مہلت لحظہ بہ لحظہ گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ اس دنیا میں جینے کی جو مدت ہمارے لیے مقرر کی گئی تھی وہ ہر سال کم ہو جاتی ہے۔ ایک سال اور کم ہو گئی اور حساب کا دن ایک برس اور قریب آ گیا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو اس امر کا احساس ہوا اور جو اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنے اور اسے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوئے؟ انسان کی اس غفلت اور ناعاقبت اندیشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت ان کے سر پر آ گیا ہے، مگر وہ ہیں کہ غفلت میں پڑے بہے جا رہے ہیں اور انہیں چرنے چگنے سے آگے کسی بات کی فکر ہی نہیں ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون۔ برادران محترم، ابھی وقت ہے کہ ہم ذرا دور اندیشی سے کام لیں اور اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے نفع و نقصان کا حساب لگائیں اور یہ دیکھیں کہ جس جنس سے زندگی اور اس کے ساز و سامان کو امانتاً لے کر اس دنیا کے بازار میں کچھ کمانے کے لیے آئے تھے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کا کس قدر حصہ نفع بخش کاموں میں لگایا، کس قدر اپنی نادانی سے بیکار کھویا اور کس قدر دانستہ اور نادانستہ اس صاحب امانت کی منشا بلکہ اس کے صریح احکام و ہدایات کے خلاف دوسرے کاموں میں خرچ کر دیا۔ ہاں، اب بھی وقت ہے کہ یہ سوچیں کہ جس قدر سرمایہ ہم سے کھویا گیا یا ہم نے کھو دیا، کیا اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسے معقول وجوہ موجود ہیں کہ اس سفر دنیا سے واپسی پر جب ہم اپنے اس علیم و خبیر خالق و مالک اور صاحب امانت کے سامنے حساب کے لیے بلائے جائیں تو درجات و مراتب پانے والے نہ سے ہی قابل درگزر ہی قرار پائیں؟ اس لیے ان تمام لوگوں کو جو اللہ اور اس کی کتاب اور اس کے رسول اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جزا و سزا کے قائل ہیں، عموماً، اور ان حضرات کو جو خیر امت ہیں، جیسا کہ قرآن میں بیان ہوا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور شہداء علی الناس میں شمار ہونے کی تمنا اور لہ الخلق والامر کا عملی پروگرام لے کر اٹھے ہیں۔ یعنی جب خلق اسی کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے، اس کا عملی پروگرام لے کر اٹھے ہیں۔ خصوصاً اپنی گزشتہ زندگی اور اپنے اب تک کے کارناموں کا محاسبہ کر کے اندازہ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی کا جو سرمایہ وہ ختم کر چکے ہیں، اس کا کس قدر حصہ صاحب امانت کے منشا کے مطابق اس مقصد کے لیے صرف ہوا جس کے لیے یہ امانت انہیں عطا کی گئی تھی، اور اس کا کس قدر حصہ انہوں نے اپنی نادانی یا سرکشی سے اس کی منشا کے خلاف خرچ کر ڈالا اور اب تک کیے جا رہے ہیں۔ ان امور کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کرنے کے لیے ہر شخص کو پوری جز رسی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری جسمانی اور دماغی قوتیں اور قابلیتیں، ہماری انفرادی اور اجتماعی جد و جہد اور کوششیں، ہمارے کاروبار اور تجارتیں،
ہماری محبتیں اور عداوتیں، ہمارے زیر تربیت آئندہ نسلیں، ہمارے مال و دولت اور جائیدادیں، مختصر یہ کہ زندگی کی وہ تمام ذرائع و وسائل جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت و بندگی اور فریضہ خلافت کی انجام دہی کے لیے ہمیں عطا فرمائے تھے، اب تک کن کاموں اور کن مقاصد کے لیے صرف ہوتے رہے؟ کیا وہ تمام تر یا بیشتر نظام باطل کے قیام، خدا سے بے نیاز و سرکش اقتدار کے استحکام اور خدا کی زمین پر فتنہ و فساد پھیلانے ہی کے لیے وقف رہے، یا ان کا کوئی حصہ خدا اور اس کے دین کے لیے بھی صرف ہوا؟ اور اگر کچھ صرف ہوا تو باطل نظام ہائے زندگی اور خود اپنے نفس کے لیے صرف ہونے والے حصے سے اس کا تناسب کتنا ہے؟ اگر آخرت کی کچھ بھی فکر ہے تو ہمیں سنجیدگی سے حساب لگا کر دیکھنا چاہیے کہ ہماری جملہ مادی، جسمانی اور دماغی قوتیں اور قابلیتیں خدا سے بے نیازی اور بغاوت پر مبنی نظام زندگی کو چلانے اور مستحکم کرنے میں کتنا حصہ لیتی رہی ہیں اور لے رہی ہیں، اور انسانی زندگی کے نظام کو خدا کی بندگی پر قائم اور دنیا کو اس کی نافرمانی اور شر اور فساد سے پاک کرنے میں کتنا حصہ لیتی اور لے رہی ہیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی کاوشیں کس حد تک مصنوعی اور خود ساختہ زندہ و مردہ خداؤں کی خدائی کو قائم کرنے اور برقرار رکھنے کے لیے وقف ہیں، اور کس حد تک اللہ کی حاکمیت اور اس کے مشروع نظام زندگی کے قیام کے لیے صرف ہو رہی ہیں۔ ہمارے کاروبار اور تجارتیں کہاں تک اللہ کے حدود حرام و حلال کے مطابق چل رہے ہیں، اور کہاں تک ان سے آزاد اور بے پرواہ ہو کر ہماری ساری دوڑ دھوپ اور مصروفیتیں مرغوبات نفس اور قرب طاغوت کے لیے ہیں یا رضائے الہی کے حصول کے لیے؟ اپنی آئندہ نسلوں کو ہم اللہ کی پسندیدہ راہ پر چلنے اور اس کی خوشنودی کی خاطر جینے اور مرنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، یا اپنی اس عزیز ترین متاع کو مغضوب اور ضالین کے قدم بقدم چلنے کے قابل بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے مال و دولت اور دوسرے وسائل زندگی کا کتنا حصہ طاغوت کے لیے ہے، کتنا خود اپنے نفس کے لیے، اور کتنا دین حق کی جد و جہد کو پروان چڑھانے کے لیے؟ اور پھر مسلمانوں نے اپنا کتنا خون، جس کی قیمت ایک مسلمان اپنے رب سے عہد وفاداری استوار کرتے ہی وصول کر لیتا ہے، طاغوت کی وفاداری میں بہایا اور بے دریغ بہائے چلائے جا رہے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں، چنانچہ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اپنی جانیں کپاتے ہیں۔ طاغوت کی وفاداری میں ہم نے یہ خون بہایا ہے اور بے دریغ بہائے چلائے جا رہے ہیں، اور اس کی حاکمیت و اقتدار کی حمایت میں کتنے بچوں کو یتیم، سہاگنوں کو بیوہ اور ماؤں کو بے سہارا، بھائیوں کو بے بازو اور خلق خدا کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے، ضد میں مبتلا ہو کر نہیں، ٹھنڈے دل سے اور آخرت کے نقطہ نظر سے سوچئے، کیا اس کی تلافی کی کوئی صورت ممکن ہے؟ یہی نہیں، اس وقت بھی آپ بتائیے کہ ہماری روزانہ زندگی کے 24 گھنٹوں اور خدا کی عطا کردہ مال میں سے کتنا وقت اور مال غیر اللہ کے لیے وقف ہے، اور کتنا قیام دین کی جد و جہد کے لیے اور اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے؟ اللہ نے تو ہمارا کام یہ بتایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہے، اب دنیا میں بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو۔ اگر ایک مسلمان ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر ذرا ٹھنڈے دل سے چند منٹ کے لیے اپنی زندگی پر نگاہ ڈالے تو وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ اس نے اس امانت کا حق جو اس کے خالق اور مالک نے اس کے سپرد کی تھی کہاں تک ادا کیا ہے، اللہ کے ہاں اسے کس سلوک کا مستحق ہونا چاہیے، اور جس دین اور عقیدے کا وہ دعوے دار ہے اس میں کس قدر صادق اور کس قدر منافق ہے۔ اور وہ
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور یوم آخرت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی عملی زندگی گواہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یہ بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 میں بیان کی گئی، اور اسی سورت کی آیت نمبر 16 میں بیان کیا گیا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ لہ بالہدی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ ہمارا رویہ کہیں اس زمرے سے بچا ہوا ہے یا ان میں شامل ہے؟ برادران مکرم، اللہ کو اپنا خالق و مالک اور پروردگار مان لینے کا لازمی تقاضا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا واضح حکم بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں ارشاد ہے، اے اللہ پر ایمان لانے کے دعوے داروں، اگر تم نے فی الواقع اس کی بندگی کی راہ یعنی اسلام کو قبول کیا ہے تو پھر پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ صورت کہ کچھ معاملات میں خدا کی بات مان لو اور دوسرے معاملات میں من مانی کرو یا کسی دوسرے کے پیچھے چلو، خدا کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے غضب اور غصے کو اس درجے بھڑکانے والی ہے کہ اس روش پر عامل امت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ کیا تم خدا کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور اس کے دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو؟ خود ہی بتاؤ کہ دعوی ایمان کے ساتھ جو لوگ خدا کی کتاب کے بارے میں یہ روش اختیار کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور قیامت کے روز شدید ترین عذاب سے دوچار ہو کے رہیں۔ یاد رکھو، اللہ تمہاری حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ صف کی آیت نمبر 2 تا 4 میں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ نہایت ناپسندیدہ حرکت ہے، تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی ایسے شخص کے گم کردہ راہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں صاف صاف اعلان فرما دیا گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے تمام باہمی اختلافات میں تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کبھی کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں، بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کے انہی ارشادات کی صراحت فرماتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات نفس کو بھی اس چیز کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں۔
میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث کی ان تصریحات سے یہ امر صاف واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کو قبول کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو بنیادی ضابطۂ زندگی کو بنا کر اپنی پوری زندگی اس کے رسول کی رہنمائی میں بسر کی جائے، ورنہ خدا اور رسول کی عملی اطاعت اور پیروی کے بغیر توحید کا محض اقرار ایک دعوی بلا دلیل ہے۔ کلمہ توحید کے اقرار کے تو معنی یہ ہیں کہ اس کے بعد اب اس آدمی کو پوری زندگی اور اس کے سارے معاملات، عقائد و افکار، اخلاق و اطوار، تہذیب و تمدن، معیشت اور معاشرت، سیاست اور عدالت، انفرادی اور اجتماعی روابط، سب کا مرکز و محور اور مبدأ و مرجع قرآن و سنت ہوں گے، اور اس کی تمام صحیح و جہد رضائے الہی کے حصول کی خاطر ہوگی۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ دوسرے نظام ہائے زندگی کے بارے میں تو سبھی لوگ یہ خوب سمجھتے ہیں، بلکہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ جس نظام زندگی اور رواج زمانہ کو اختیار کیا جائے، اس کے فوائد و برکات سے پوری طرح فیض یاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دل و دماغ اور فکر و نظر سے لے کر لب و لہجے اور شکل و شباہت تک سب کچھ اس کے مطابق ڈھال لینا چاہیے۔ لیکن اسلام اور اسلامی نظام زندگی کے بارے میں ان کا دستور یہ ہے کہ ان کے تمام برکات و حسنات صرف ان کا نام لے دینے اور زندہ باد کا نعرہ بلند کر دینے سے حاصل ہو جانی چاہیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بتا دیا ہے کہ وہ نہ صرف واحد معبود الہ الناس ہے، بلکہ وہی اپنے مخلوق کا پالنے والا رب الناس اور ان کا فرما روائے حقیقی مالک الناس ہے۔ اس کے ساتھ نہ کوئی الوہیت میں شریک ہے، نہ ربوبیت میں اور نہ بادشاہی میں، اور اس نے اپنے بندوں کو ایک پورا نظام زندگی دے کر انہیں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان لانے والو، تم پورے کے پورے اپنے سب کچھ سمیت اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ جس معاملے میں بھی آدمی اسلام کی راہ اختیار نہیں کرتا، اس میں شیطان ہی کی پیروی کرتا ہے۔ اس حکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہے، ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے اور حکم دینے کے سارے اختیارات اللہ ہی کو حاصل ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مندر کے بت کی حیثیت دے کر مسجد کی چار دیواری کے اندر محدود رکھنے پر مصر ہیں کہ اسے بس پوجا کے وقت سجدہ کر لیا جائے، لیکن زندگی کے باقی امور و معاملات میں اسے کوئی دخل نہ ہو، یا پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ جو اختیارات ان کے خود ساختہ فرما روا ان کے رب کو بخش دینے پر رضامند ہوں، اس حد تک یہ اپنے رب کے احکامات پر بھی عمل کر لیں، مگر باقی تمام معاملات زندگی شریعت الہی سے قطع نظر خدا سے سرکشی اور بے نیازی پر مبنی نظام زندگی کی اطاعت اور بندگی میں چلتے اور طے پاتے رہیں۔ اس طرز فکر کے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے رب کی مکمل اور غیر مشروط اطاعت کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اس سے سودے بازی کرتا ہے، اور اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے وہ کن کن معاملات میں اور کس حد تک اطاعت کرے گا، اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ چنانچہ کہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی متنفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا، اس کو حجت بنا کر ہر اس شے کو اپنی وسعت سے باہر قرار دے لیتا ہے جس میں مال و جان کا کچھ بھی نقصان نظر آتا ہے، یا جو نفس کو غیر مرغوب اور جسم و جان کے لیے کچھ تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے۔ اور کہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اس کو من گھڑت معنی پہنا کر نہ صرف اپنے لیے اقامت دین کی جد و جہد سے فرار اور نظام باطل سے سازگاری اور اس کی پشتبانی تک کے لیے جواز نکال لیتا ہے، بلکہ ان میں سے بعض حضرات یہ بھول کر کہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ قرآن نے ان کفار و مشرکین کی صفات بیان کی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند کردہ دعوت شہادت حق کی راہ روکنے کے لیے اٹھے تھے۔ اپنے ملک میں اٹھنے والی اقامت دین
دین حق کی دعوت سے عام لوگوں کو متنفر و منحرف کرنے اور باطل کی قوتوں سے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بے خوف لوگ پورے قرآن کی دعوت کو نظر انداز کر کے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام پر طاغوت کی چاکری کا الزام دھر کر ہر نظام باطل کی ہر نوع کی خدمت گزاری کو مسلمانوں کے لیے جائز ہی نہیں ضروری قرار دیتے ہیں، اور احکام رجم اور دوسرے حدود اللہ کی مثال دے کر اقامت دین کی جد و جہد میں عدم شرکت کے لیے یہ عذر کرتے ہیں کہ بلا شبہ اسلام کا نصب العین بھی وہی ہے اور اس کے حصول کے لیے طریقہ کار بھی وہی ہے جو تحریک اسلامی نے اختیار کیا ہے۔ لیکن جس طرح رجم کا حکم حق اور فرض ہونے کے باوجود غلبہ کفر کی وجہ سے اب قابل عمل نہیں ہے، اسی طرح اسلامی نظام اور اس کے قیام کی جد و جہد بھی فرض و واجب اور صحیح و برحق ہونے کے باوجود اب ممکن العمل نہیں ہے۔ حالانکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا میں مذکور وسعت کا فیصلہ وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور حشر کے روز انہی لوگوں کی زندگیوں سے ایک ایک واقعے کو سامنے لا کر بتائے گا کہ کس طرح ان کے اپنے محبوب مقاصد اور مرغوب نفسی مشاغل کے لیے تو ساری وسعتیں ان کے اندر موجود تھیں، اور یہ عذرات اور بہانے صرف اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد کی حد تک ہی ان کی راہ میں حائل ہوتے تھے۔ مزید برآں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ کی تفسیر مکے کی گلیوں میں، طائف کے بازاروں میں اور بدر و حنین کے میدانوں میں خون کی روشنائی سے لکھی ہوئی ان کے سامنے موجود ہے۔ جہاں تک سیدنا یوسف علیہ السلام پر طاغوت کی چاکری کے الزام کا تعلق ہے، اس کی حقیقت خود قرآن مجید میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کے کلیے کے ذریعے سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہر نبی واجب الاطاعت بن کر آتا ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ کسی دوسرے کی اطاعت اور چاکری کرے، اور ہر ممکن التصور نظام باطل کے اندر اسلامی نظام کا ممکن القیام اور اس کے طریقہ کار کا ممکن العمل ہونا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزارہ انبیاء ہر دور ہر قسم کے حالات میں کام کر کے ثابت کر چکے ہیں۔ اور پھر دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ انہی حضرات کے لیے جب اپنے محبوب مفادات و مقاصد اور اعزازات کے اصول کا سوال ہوتا ہے تو اس راہ میں نہ وسعت کی کمی حائل ہوتی ہے، نہ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنے کا کوئی اندیشہ رکاوٹ بنتا ہے، اور نہ قرآن مجید کے کسی حکم کی کوئی ادنا خلاف ورزی ہوتی ہے ان کو ہوتی ہوئی انہیں نظر آتی ہے۔ صرف اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے مطالبے پر اللہ کے کلام کی یہ تعویلات ان کو سوچنے لگتی ہیں۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دعا کیا کرو کہ میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو نوع انسانی کا خالق و پروردگار بھی ہے، مالک و فرما روا بھی ہے، اور خدا بھی چھپ چھپ کر وسوسہ اندازی کرنے والے ہر شیطان سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ شیاطین جن میں سے ہو یا شیاطین انس میں سے۔ میں تمام برادران اسلام کو اور ان حضرات کو بالخصوص جو اللہ کے دین کی اقامت اور سربلندی کی تحریک میں عملاً شریک ہو چکے ہیں توجہ دلاتا ہوں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جو عہد کلمہ شہادت کے ذریعے کیا ہے اسے ہر آن اور ہر معاملے میں ملحوظ رکھیں، اور اپنی پوری زندگی اور اس کے سارے معاملات کی عمارت اسی عہد کی بنیاد پر تعمیر اور استوار کریں، یہاں تک کہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی کلمہ، ہمارے دماغ میں آنے والا کوئی خیال، ہمارے ہاتھ پاؤں اور دوسری قوا سے سرزد ہونے والا کوئی فعل، اور ہماری روزانہ زندگی میں پیش آنے والے معاملات میں سے کوئی معاملہ بھی ہمارے اس عہد کے منافی نہ ہو، بلکہ ہمارے سب معاملات و مشاغل مثبت طور پر اللہ کے نازل کردہ نظام حیات کا عملی نمونہ اور اس کے آئینہ دار ہوں، اور ہماری پوری زندگی اور اس کی مصروفیتیں شریعت الہی کی رسی سے اطاعت الہی کے کھونٹے سے بندھی عقیدہ توحید کے گرد اس طرح گھوم رہی ہوں کہ دنیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہے کہ میری بندگی کریں، یعنی میری مقرر کردہ راہ حیات سے سر منہ ادھر ادھر نہ ہوں۔ اس کی عملی تفسیر دیکھ لیں، یہی اصل دین اور سچی خدا پرستی ہے،
اسی کا نام تقوی ہے اور پرہیزگاری ہے، اور اسی کا حکم سورہ بینہ میں اس طرح سے دیا گیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین یعنی پورے نظام اطاعت کو اس کے لیے خالص کر کے اور بالکل یکسو کر کے۔ اس کے سوا کوئی اور طرز عمل نہ مسلمانوں کے شایان شان ہے اور نہ صحیح اور نہ جائز ہے، کیونکہ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے امر و نہی کے سامنے بلا چواں چرا سر تسلیم خم کر دینا۔ اسلام کے معنی ہیں اللہ کے امر و نہی کے سامنے بلا چواں چرا سراسر تسلیم خم کر دینا۔ قرآن و سنت کی صحیح تعلیمات، عقیدہ توحید کے واضح تقاضوں اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے عملی نمونے کو نظر انداز کر کے اگر کوئی خیال کرتا ہے کہ محض چلوں، مراقبوں اور مجالس و وعظ و میلاد کے انعقاد یا اصلاح رسوم کا کام کر کے یا کوئی مدرسہ یا یتیم خانہ قائم کر کے خدمت دین کا حق ادا کر دے گا اور خدا کے مومن و مسلم کی حیثیت سے مسلمانوں پر اقامت دین کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اس سے وہ سبکدوش ہو جائے گا، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ یہ بات سمجھنے کے لیے عقل عام کافی ہے کہ جہاں کروڑوں مسلمانوں کے سامنے اللہ کا دین مغلوب ہو رہا ہو، پوری زمین فتنہ و فساد کی آماج گاہ بن رہی ہو، ہر طرف ظلم و ستم کا دور دورہ ہو اور اللہ کا کلمہ نیچا اور غیر اللہ کا کلمہ بلند ہو رہا ہو، وہاں خدا سے سرکشی اور بغاوت کی اس حالت کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی حالت سے بدلنے کے لیے جان لڑائے بغیر اللہ کا قرب اور اس کی خوشنودی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ دین حق کا یہی وہ اساسی تصور ہے جسے بار بار ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقتہ نماز فرض کر کے یہ انتظام فرمایا تھا کہ نہ صرف دین کی بنیادی حقیقتیں اور اقرار توحید کے مقتضیات و مطالب جن میں کئی مرتبہ بندہ مومن کے سامنے لائے جاتے رہیں، بلکہ ان سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا عہد بھی کم سے کم 32 مرتبہ روزانہ 10 بستہ کھڑا کر کے اس سے لیا جائے، تاکہ دوسرے مشاغل زندگی میں مستغرق ہو کر وہ غفلت کا شکار نہ ہو جائے اور نہ اپنے رب کی بندگی سے انحراف اور سرکشی کے لیے کسی عذر کی کوئی گنجائش، لا علمی کا کوئی بہانہ یا اتمام حجت میں کوئی کسر باقی رہ جائے، بلکہ جب خدا کے روبرو حساب کے لیے وہ پیش ہو تو بجز اقبال جرم کے اس کے لیے کوئی اور چارہ کار نہ ہو۔ غالباً یہی وہ منظر ہے جسے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 130 میں اس طرح بیان فرمایا ہے، یا معاشر الجن والانس الم یأتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیات الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ اے جنوں اور انسانوں، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں ہمارے احکام سے آگاہ کرتے تھے اور ہمارے اس دن کی ملاقات سے خبردار کرتے تھے؟ وہ جن اور انسان سب جواب دیں گے، ہاں ہم خود اپنے خلاف اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ خدا کے احکام اور اس کے رسول کی تعلیم کے باوجود وہ خدا کی نافرمانی کی روش پر چلتے رہے۔ انشاءاللہ العزیز اپنی آئندہ کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 5 وقتہ نمازیں ہم کو دین حق کا یہی اساسی تصور کس طرح ہمارے ذہن میں روزانہ اجاگر کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا آڈٹ کرنے، احتساب کرنے اور یہ دیکھنے کہ جو وقت آج تک ہم نے گزارا ہے کیا ہم نے مقصد زندگی جو ہم کو بتایا گیا تھا اس کے مطابق گزارا ہے یا نہیں، اور ہم کس طرح سے اپنے اللہ کے سامنے جواب دہ ہو سکیں گے۔ اللہ میری بھی مدد فرمائے اور آپ کی بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔